اگر آج رات تک وہ لڑکی اور اس قیمتی پلاٹ کے کاغذات میری میز پر نہ پہنچے تو کل صبح کا سورج دیکھنا تمہارے نصیب میں نہیں ہوگا۔ یہ انتہائی سرد موت کی نوید سناتی اور خوفناک آواز اس قبضہ مافیا کے سرغنہ کی تھی جس نے غفار کو گریبان سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا، اور غفار کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موت کا خوف واضح تھا۔ غفار ہاتھ جوڑ کر گر گڑایا، حضور آپ کو آپ کی رقم مل جائے گی، میری بیٹی آج رات آپ کے حوالے ہوگی، آپ بس مجھے جان سے مت ماریں۔ 50 لاکھ کے بدلے میں وہ لڑکی آپ کو دے دوں گا اور وہ پلاٹ بھی آپ کا ہوگا۔ وہ مدرسہ پڑھ کر گھر لوٹی ہی تھی جب دروازے پر کھڑے اندر سے غیر مردوں کی آواز سن پتھر ہو گئی۔ اس کا جواری باپ اندر کسی مرد سے اس کا سودا کر رہا تھا۔ وہ خود سے قدم پیچھے لینے لگی اور خوف سے بھاگتے گلی سے باہر نکلی جب کوئی پیچھے سے چلائے کہ لڑکی بھاگ رہی ہے۔ وہ خوف سے وہاں کھڑی ایک لگژری گاڑی کی ڈگی کھول کر اندر چھپ گئی، اس بات سے بے خبر کہ وہ گاڑی اسی سوداگر کی تھی جو اسے خریدنے آیا تھا۔ سانس گھٹنے لگی تو بے ہوش ہو گئی۔ وہ گاڑی خان مینشن رکی۔ ڈرائیور نے جو ہی گاڑی کی ڈگی کھولی تو چلایا، صاحب لڑکی ہے اندر۔ ڈرائیور کی بات پر ارحم خان نے ایک نظر بے ہوش لڑکی کو دیکھا اور گہرا مسکرایا۔ لو خالہ جان، کام آسان ہو گیا، خریدنے گیا تھا پر آپ کی بیٹی تو مفت میں ہی حصے میں آ گئی۔ انٹرسٹنگ۔ ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی اور دیوانہ وار اس کا چہرہ چومنے لگی۔ فاطمہ کے دل خراش چیخوں نے خان مینشن کی خاموشی کو چیر دیا۔ وہ اپنی 22 سالہ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ میری بچی کی یہ حالت کس نے کی؟ فاطمہ روتے ہوئے چلائی اور میرب کے زرد چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ارحم، جس کی عمر 33 سال تھی اور وہ شہر کا ایک انتہائی غصے والا، بے رحم اور کامیاب ریئل اسٹیٹ ڈیولپر تھا، اس نے انتہائی سرد مہری سے اپنی خالہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ترس نہیں تھا، اسے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کی عادت تھی۔ اسے اندر لے جاؤ اور گیسٹ روم میں ڈال دو، ارحم نے اپنے گارڈز کو سخت لہجے میں حکم دیا۔ گارڈز نے بے ہوش میرب کو اٹھایا اور مینشن کے اندر ایک شاندار گیسٹ روم میں نرم بستر پر لٹا دیا۔ فاطمہ روتی ہوئی ان کے پیچھے پیچھے آئی اور میرب کے سرہانے بیٹھ کر اس کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھنے لگی۔ ارحم ایک ایسا انسان تھا جو اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو کچل دینا جانتا تھا۔ اس کی نظریں شہر کے وسط میں موجود ایک اربوں روپے مالیت کی انتہائی قیمتی کمرشل پلاٹ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ وہاں اپنا سب سے مہنگا مال پروجیکٹ بنانا چاہتا تھا۔ یہ پلاٹ قانونی طور پر اس کی خالہ فاطمہ کے نام پر تھا، لیکن کاغذات کے مطابق اس کی اصل ملکیت فاطمہ کی اکلوتی بیٹی میرب کی تھی۔ میرب کا باپ غفار ایک عادی جواری تھا جس نے شہر کے سب سے بڑے قبضہ مافیا سے کروڑوں روپے کا قرض لے رکھا تھا۔ مافیا اس پلاٹ کو ہتھیانے کے لیے میرب سے زبردستی شادی کرنا چاہتا تھا اور اسی قرض کو چکانے کے لیے غفار اپنی بیٹی کا سودا کر رہا تھا۔ ارحم کو ہر حال میں وہ پلاٹ چاہیے تھا۔ وہ خود غفار سے کاغذات پر دستخط کروانے گیا تھا، لیکن میرب اس کی گاڑی میں خود چھپ کر اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ کئی گھنٹوں کے بعد میرب کی انگلیاں حرکت میں آئیں۔ اس نے آہستہ آہستہ سے اپنی بوجھل آنکھیں کھولی۔ سر میں شدید درد تھا اور جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے دھندلی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ گیسٹ روم کی پرتعیش چھت، نرم بستر اور قیمتی فانوس اس کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ فاطمہ اس کے سرہانے بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ ماں، ہم کہاں ہیں؟ میرب نے خوفزدہ اور کمزور لہجے میں پوچھا۔ اسے غنڈوں کی بھیانک آوازیں یاد آ رہی تھیں۔ ہم خان مینشن میں ہیں بیٹا، تو مرہم کی گاڑی میں چھپ کر یہاں آ گئی، فاطمہ نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے لرزتی آواز میں بتایا۔ اس سے پہلے کہ میرب کچھ مزید کہتی، کمرے کا بھاری دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ ارحم خان اپنے مخصوص شاہانہ اور مغرور انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں قانونی فائل تھی اور اس کی آنکھوں میں سرد مہرے تھی اور چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ سیدھا چلتا ہوا میرب کے بستر کے پاس آیا۔ ارحم نے وہ بھاری فائل میرب کے سامنے بستر پر سختی سے پٹخ دی۔ یہ کیا ہے مسٹر ارحم؟ میرب نے فائل کی طرف دیکھ کر غصے سے پوچھا۔ تمہاری زندگی کی قیمت۔ ارحم کی آواز میں کاٹ دار اور ظالمانہ سرد مہری تھی۔ میں نے تمہیں اس قبضہ مافیا اور تمہارے اس گھٹیا جواری باپ سے بچایا ہے۔ اب اس احسان کے بدلے تمہیں ان کاغذات پر دستخط کرنے ہوں گے تاکہ وہ کمرشل پلاٹ فوری طور پر میری کمپنی کے نام منتقل ہو سکے۔ میرب ارحم کو ایک خود غرض اور ظالم شخص سمجھتے تھے جو صرف اپنے ذاتی فائدے اور پلاٹ کے لیے اسے بچا کر لایا تھا۔
اس کی نظر میں ارحم اور ان کے غنڈوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اس نے بستر سے وہ فائل اٹھائی اور اسے پوری طاقت سے زمین پر پھینک دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے اپنی دولت اور طاقت سے ڈرا کر خرید سکتے ہیں؟ میرب نے ارحم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی نڈر اور اصول پسند لہجے میں کہا، میں کسی بھی قیمت پر ان کاغذات پر دستخط نہیں کروں گا۔ وہ پلاٹ میری ماں کا حق ہے اور میں اسے آپ جیسے بے حس انسان کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ ارحم کا چہرہ غصے اور بے عزتی کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ وہ اس طرح کے صاف انکار کا بالکل عادی نہیں تھا۔ آج تک کسی نے ارحم خان کی بات کو اس طرح رد نہیں کیا تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے لڑکی تم کس سے بات کر رہی ہو، کس کی انا کو للکار رہی ہو۔ ارحم نے آگے بڑھ کر میرب کا بازو انتہائی سختی سے دبوچ لیا۔ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت اس مافیا کے حوالے کر سکتا ہوں جو تمہارے لیے 50 لاکھ دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ میں تمہیں ان گنڈوں کے قدموں میں پھینک دوں گا۔ میرب نے درد کے باوجود کوئی آہ نہیں نکالی اور جھٹکے سے اپنا بازو ارحم کی گرفت سے چھڑوایا۔ تو کر دیں، مجھے اس مافیا کے پاس جانا قبول ہے، لیکن آپ جیسے ظالم اور مطلبی انسان کے آگے جھکنا ہرگز بھی قبول نہیں ہے۔ آپ طاقت کے زور پر کمزوروں کو دبانا چاہتے ہیں، لیکن میرا ضمیر بکاؤ نہیں ہے۔ ارحم کی انا کو یہ جرأت مندانہ الفاظ تیر کی طرح لگے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے میرب کو ایک خونی نظر سے دیکھا۔ تم نے ارحم خان کی دشمنی مول لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اب تم دیکھو گی کہ میں تمہاری ضد اور اصولوں کو کیسے توڑتا ہوں۔ یہ پلاٹ تو مجھے ملے گا ہی، لیکن اس سے پہلے تمہارا یہ کھوکھلا غرور خاک میں ملاؤں گا۔ تم خود اپنے ہاتھوں سے اس پہ دستخط کرو گی۔ ارحم نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ جو کرنا ہے کر لیں۔ میرب کا لہجہ بھی برف کی طرح سرد اور اٹل تھا۔ ارحم دروازہ زور سے بند کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ کمرے میں خوفناک خاموشی چھا گئی۔ فاطمہ اپنی بیٹی کی اس دلیری پر کانپ اٹھی۔ تم نے غضب کر دیا میرب۔ ارحم بہت خطرناک ہے، وہ تو کسی کو بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ فاطمہ نے پریشانی سے اپنے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، میں حق پر ہوں ماں، اور میں کسی ظالم سے نہیں ڈرتی۔ میرب نے اپنی ماں کو تسلی دی، لیکن اس کا اپنا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ خان مینشن کے دوسرے حصے میں سازشوں کا ایک بازار گرم تھا، مکمل طور پر۔ ارحم کا بچپن سالہ چچا شاہنواز ڈرائنگ روم میں بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ وہ ایک انتہائی مکار، لالچی اور شاطر شخص تھا جس کی نظریں شروع دن سے ہی خان فیملی کی ساری جائیداد اور خاص طور پر ان اربوں روپے کے کمرشل پلاٹس پر جمی تھی۔ اس کا خاص کارندہ اسے ساری رپورٹس دے رہا تھا۔ سر لڑکی نے ارحم کو دستخط کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور ارحم اس وقت غصے میں پاگل ہو رہا ہے۔ کارندے نے شاہنواز کو خوشخبری سنائی تو شاہنواز کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت خوب، یہ تو میرے لیے اندھے کو دو آنکھیں ملنے والی بات ہو گئی۔ شاہنواز نے سگار کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے کہا، جب دو طاقتور آپس میں ٹکراتے ہیں نا، تو تیسرا ہمیشہ ان کی جنگ کا فائدہ ہی اٹھاتا ہے۔ اگر یہ ضدی لڑکی ارحم کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے تو میں اس لڑکی کا استعمال کر کے ارحم کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دوں گا، اور وہ اربوں کا پلاٹ سیدھا میری ملکیت میں آئے گا۔ ارحم کی یہ ضد ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بنے گی۔ شاہنواز فوراً فاطمہ کے کمرے کی طرف گیا۔ اس نے اپنے چہرے پر جھوٹی ہمدردی کا ایک موٹا نقاب چڑھا رکھا تھا۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ فاطمہ بہن، مجھے میرب کے ساتھ ہونے والی سارے واقعے کو سن کر بہت دکھ ہوا۔ غفار نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، شاہنواز نے انتہائی نرم اور ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ فاطمہ نے شاہنواز کو سرد نگاہوں سے دیکھا۔ وہ شاہنواز کی گندی فطرت اور لالچ کو بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ جی بھائی جان، میرب اب میرے پاس ہے اور بالکل محفوظ ہے، فاطمہ نے مختصر اور روکھا سا جواب دیا۔ دیکھو فاطمہ، ارحم بہت ظالم اور بے رحم لڑکا ہے۔ وہ اس پلاٹ کے لیے میرب کی جان بھی لے سکتا ہے۔ تم وہ پلاٹ میرے نام کر دو، میں تمہیں اس کی دگنی قیمت دوں گا، اور ارحم کو بھی میں خود سنبھال لوں گا۔ تم اپنی بیٹی کو لے کر کہیں دور چلی جاؤ۔ شاہنواز نے اپنا اصل اور گھنونا مقصد ظاہر کیا تو فاطمہ نے غصے سے کھڑے ہو کر شاہنواز کو دروازے کا راستہ دکھایا۔ بھائی جان،
میں جانتی ہوں کہ آپ کی گرد جیسی نظریں بھی اسی پلاٹ پر ہی جمی ہیں۔ میری بیٹی نے آج ارحم کو انکار کیا ہے تو میں اب آپ کو صاف انکار کر رہی ہوں۔ وہ پلاٹ میرب کا ہے اور کوئی بھی اس پر ناجائز قبضہ نہیں کر سکتا۔ آپ فوراً یہاں سے جا سکتے ہیں۔ شاہ نواز خفت اور غصے سے جل بھن گیا۔ وہ مٹھیاں بھیجتا ہوا اور دانت پیستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ میرب اور فاطمہ کو راستے سے ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ اگلی صبح خان مینشن میں ایک نیا اور شدید طوفان برپا ہونے والا تھا۔ ارحم کو میرب کا وہ دو ٹوک انکار رات بھر سونے نہیں دے رہا تھا۔ اس کی انا زخمی ہوئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ میرب کو سبق سکھا کے رہے گا اور اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھے گا۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا جب میرب اور فاطمہ خاموشی سے وہاں آئیں۔ ارحم نے اپنی کرسی سختی سے پیچھے دھکیلی اور کھڑا ہو گیا۔ چلو لڑکی، میرے ساتھ چلو۔ ارحم نے انتہائی کاٹ دار حاکمانہ اور غصے والے لہجے میں میرب کو حکم دیا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ میرب نے اسی سختی اور ثابت قدمی سے جواب دیا تو ارحم تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے میرب کا بازو انتہائی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں تم سے کوئی گزارش نہیں کر رہا۔ تم میرے ساتھ میری کنسٹرکشن کمپنی کے ہیڈ آفس جا رہی ہو۔ تم یہاں مینشن میں مفت کی روٹیاں توڑنے نہیں۔ جب تک تم ان کاغذات پر دستخط نہیں کرو گی میری کمپنی میں ایک ملازم کی طرح سے کام کرو گی، اور اگر تم نے بھاگنے کی یا میرے کام سے انکار کرنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو یاد رکھنا غفار مافیا کے غنڈے مینشن کے باہر آج بھی تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ میں تمہیں خود ان کے قدموں میں پھینک کر آؤں گا۔ ارحم نے انتہائی ظالمانہ دھمکی دی۔ فاطمہ نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر ارحم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارحم، خدا کے لیے میری بیٹی کو چھوڑ دو، وہ کوئی نوکرانی نہیں ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں بے حسی کے آنسو تھے۔ خالہ جان، آپ درمیان میں بالکل مت آئیں۔ اس لڑکی نے میری انا کو للکارا اور اب اسے اس کی پوری قیمت بھی چکانی ہوگی۔ ارحم نے فاطمہ کو سختی سے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا۔ وہ میرب کو زبردستی کھینچتا ہوا مینشن سے باہر لے آیا۔ اس نے میرب کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی انتہائی تیزی سے شہر کی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ میرب خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ارحم کے لیے نفرت مزید گہری اور پختہ ہو گئی تھی۔ اسے ایک بے حس درندہ سمجھ رہی تھی جسے صرف اور صرف اپنے پیسوں اور زمینوں کی پرواہ تھی۔ ارحم کی بہت بڑی اور ملٹی نیشنل کنسٹرکشن کمپنی کا ہیڈ آفس شہر کے سب سے مہنگی اور بلند و بالا عمارت میں تھا۔ وہ میرب کو سیدھا آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ میں لے گیا۔ وہاں درجوں ملازمین کام کر رہے تھے۔ سب نے اپنے باس کو اتنے غصے میں دیکھ کر فوراً کھڑے ہو کر احترام ظاہر کیا اور ان کے چہروں پر خوف چھا گیا۔ ارحم نے ڈپارٹمنٹ کے مینیجر کو سختی سے اپنے پاس بلایا۔ یہ لڑکی آج سے تمہارے ڈپارٹمنٹ میں ایک عام ملازم کی طرح کام کرے گی۔ ارحم نے اونچی اور سخت آواز میں کہا تاکہ سب لوگ سن لیں۔ اسے سب سے مشکل اور پیچیدہ بلیو پرنٹس ترتیب دینے کا کام دیا جائے گا۔ اس پر کوئی رعایت یا نرمی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس نے کام سے انکار کیا یا کوئی غلطی کی تو مجھے فوراً رپورٹ کرنا۔ مینیجر نے گھبرا کر اور کانپتے ہوئے سر ہلا دیا۔ میرب خاموشی اور غصے سے یہ ساری ذلت برداشت کر رہی تھی۔ اسے مجبوری کے تحت وہ جونیئر لیول کی نوکری قبول کرنی پڑی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ارحم کی دھمکی کھوکھلی نہیں تھی۔ اسے واقعی اس خون خوار مافیا کے حوالے کر سکتا تھا، لیکن اس کے اندر ارحم کے خلاف سخت نفرت اور بغاوت کے جذبات لاوے کی طرح سے ابل رہے تھے۔ مینیجر نے میرب کو ایک چھوٹی سی اور کونے والی ڈیسک پر بٹھا دیا اور اس کے سامنے پیچیدہ بلو پرنٹس اور بھاری فائلوں کا ایک بہت بڑا سا ڈھیر بھی رکھ دیا۔ یہ سارا کام آج شام تک مکمل ہونا چاہیے ورنہ باس مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ مینیجر نے ارحم کے خوف سے سختی سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ میرب نے فائلوں کے اس پہاڑ کو دیکھا۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسا مشکل اور تکنیکی کام نہیں کیا تھا، لیکن اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ارحم کو یہ ثابت نہیں ہونے دے گی کہ وہ اندر سے کمزور ہے۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور فائلوں کو پوری توجہ سے ترتیب دینا شروع کر دیا۔ اس کی قدرتی ذہانت اور اصول پسند رویہ اس کے کام میں واضح نظر آنے لگا۔
وہ بنا کچھ کھائے پیے مسلسل گھنٹوں کام کر رہی تھی۔ ارحم اپنے شیشے کے شاندار اور بڑے کیبن میں بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل میرب پر جمی ہوئی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ میرب کس لگن اور محنت اور ہمت سے اس مشکل ترین کام کو کر رہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں انتظار کر رہا تھا کہ میرب تھک کر روتے ہوئے اس کے سامنے ہار مان لے، لیکن میرب کو یہ حیرت انگیز ثابت قدمی ارحم کے اندر ایک عجیب سی الجھن اور کشمکش پیدا کر رہی تھی۔ وہ اپنی انا کی وجہ سے ماننا نہیں چاہتا تھا کہ اس 22 سالہ نڈر لڑکی کے حوصلے اور کام کی لگن سے شدید متاثر ہو رہا تھا۔ میرب نے ایک بار کام سے سر اٹھا کر دیکھا سیدھا ارحم کے کیبن کی طرف، تو ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ ارحم کی آنکھوں میں وہی پرانی سختی اور غرور تھا، جبکہ میرب کی آنکھوں میں شدید نفرت اور بغاوت کی چنگاریاں تھیں۔ یہ ایک ایسی جنگ کا باقاعدہ آغاز تھا جس میں دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پر چٹان کی طرح اٹل تھے۔ ارحم نے سختی سے اپنی نگاہیں ہٹا لیں اور واپس اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ میرب کے اعصاب کو جلد ہی توڑ دے گا، لیکن میرب کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط اور ناقابل تسخیر تھے۔ کانفرنس روم کا ماحول انتہائی کشیدہ اور ہبس زدہ تھا۔ ارحم خان غصے سے اپنی کرسی پر بیٹھا سامنے اسکرین پر چلنے والی پریزنٹیشن کو گھور رہا تھا۔ دبئی سے آئے ہوئے انتہائی عام انویسٹرز کے چہرے پر بھی ناگواری اور بیزاری کے تاثرات واضح تھے۔ یہ کیا بکواس ڈیزائن بنایا ہے تم نے؟ ارحم کی دھاڑ سے کانفرنس روم کی دیواریں گونج اٹھیں۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی اور اس نے اپنے چیف آرکیٹیکٹ کو کچی گولیاں کھیلنے والے بچے کی طرح ڈانٹا۔ سر ہم نے دبئی کے کلچر کو مد نظر رکھ کر یہ جدید ڈیزائن تیار کیا ہے۔ چیف آرکیٹیکٹ نے خوف سے کانپتے ہوئے اور پسینہ پونچھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آواز بری طرح سے لڑ کھڑا رہی تھی۔ مجھے جدیدیت کے ساتھ وہ روایتی خلیجی لمس چاہیے تھا جو میں نے تمہیں پچھلی میٹنگ میں باقاعدہ سمجھایا تھا۔ ارحم نے میز پر زور سے مکہ مارا۔ تم لوگ میرا وقت اور پیسہ دونوں برباد کر رہے ہو۔ انویسٹرز کے سربراہ شیخ طلال نے اپنی فائل بند کر دی۔ مسٹر ارحم، ہم یہ ڈیل کینسل کر رہے ہیں۔ آپ کی ٹیم ہمارے ویژن کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہے۔ شیخ طلال کے لہجے میں حتمی فیصلہ اور مایوسی تھی۔ اسی لمحے کانفرنس روم کا شیشے کا دروازہ کھلا اور میرب فائلوں کا ایک بھاری پلندہ اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ اس نے سیاہ رنگ کا سادہ لیکن ایک پروقار لباس پہن رکھا تھا۔ وہ مینیجر کے کہنے پر یہ فائلیں ارحم کو دینے آئی تھی۔ ایکسکیوز می سر، میرب نے انتہائی پورا اعتماد اور شائستہ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز سن کر ارحم نے غصے سے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم نکلو باہر۔ ارحم نے دانت پیستے ہوئے اسے بے عزت کرنے کی کوشش کی۔ اس کی انا کو میرب کی موجودگی ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ میں صرف ایک تجویز دینا چاہتی ہوں، اگر آپ اور معزز مہمان اجازت دیں تو۔ میرب نے ارحم کے غصے کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا شیخ طلال کی طرف دیکھ کر بات کی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا اعتماد اور ذہانت چمک رہی تھی۔ شیخ طلال نے حیرت سے اس 22 سالہ لڑکی کو دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے کی اجازت دی۔ ارحم غصے سے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا، لیکن کلائنٹس کے سامنے وہ میرب کو زبردستی باہر نہیں نکال سکتا تھا۔ میرب نے آگے بڑھ کر پریزنٹیشن کا ریموٹ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسکرین پر موجود ڈیزائن کو ایک خاص زاویے سے موڑ دیا۔ سر، اگر ہم اس جدید شیشے کی عمارت کے بیرونی حصے پر روایتی عربی جیومیٹرک پیٹرن اور ہوادان کا اضافہ کر دیں تو یہ عمارت نہ صرف جدید لگے گی بلکہ دبئی کی شدید گرمی میں قدرتی ٹھنڈک بھی فراہم کرے گی۔ میرب نے روانی سے بولتے ہوئے ڈیزائن کی خامیوں کو خوبصورتی سے چھپایا۔ شیخ طلال کی آنکھوں میں تو یک دم چمک سی آ گئی۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جو ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے اور ڈھونڈ رہے تھے۔ شاندار تجویز ہے لڑکی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ شیخ طلال نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ میرب سے اس کا نام پوچھا۔ میرا نام میرب ہے اور میں اس کمپنی میں ایک جونیئر اسسٹنٹ ہوں۔ میرب نے ارحم کی طرف ایک فاتحانہ نظر ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ ارحم کا چہرہ حیرت اور غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی ذہانت کو ماننے پر مجبور تھا، لیکن اس کی انا اسے تسلیم کرنے سے روک رہی تھی۔ مسٹر ارحم، آپ کی کمپنی میں ایسے ہیرے موجود ہیں اور آپ ہمیں ان نااہل لوگوں سے ملوا رہے ہیں۔ شیخ طلال نے ہنستے ہوئے ارحم کو طنز کا نشانہ بنایا۔
ہم یہ کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں، لیکن اس پروجیکٹ کا ڈیزائن میں ایک لڑکی شامل ہوگی۔ اور ہم نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور کانٹریکٹ پر دستخط کر دیے۔ انویسٹرز کے جانے کے بعد کانفرنس روم میں صرف ارحم اور میرب رہ گئے۔ دروازہ بند ہوتے ارحم کا سب جواب دے گیا، تم نے مجھے میرے کلائنٹس کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ارحم تیزی سے چلتا ہوا میرب کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کا لمس تیز چل رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ میں نے آپ کی کمپنی کو کروڑوں کا نقصان ہونے سے بچایا ہے، میرب نے پیچھے ہٹنے کے بجائے اپنی جگہ پر کھڑے رہ کر جواب دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن ارحم کے اتنے قریب ہونے کی وجہ سے بے ترتیب ہو رہی تھی، لیکن اس نے اپنے چہرے پر خوف ظاہر نہیں ہونے دیا۔ مجھے کسی کے احسان کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر تمہاری۔ ارحم نے اپنا چہرہ میرب کے چہرے کے بالکل قریب کر لیا۔ اس کی گرم سانسیں میرب کے ماتھے سے ٹکرا رہی تھیں۔ تم صرف ایک مہرہ ہو جسے میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کروں گا۔ آج یہ غلط فہمی بہت جلد دور کر دو مسٹر ارحم خان۔ میرب نے اپنی نظریں ارحم کے قاتلانہ نگاہوں میں گاڑ دیں تو ارحم ایک لمحے کے لیے اس کی گہری بھوری آنکھوں میں کھو سا گیا۔ اس کے اندر غصے کی جگہ ایک انجانی سی کشش نے لے لی، لیکن اس نے فوراً سے خود کو سنبھالا اور جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ کل صبح تم میرے پاس سائٹ پر جاؤ گے، ارحم نے انتہائی سرد اور حاکمانہ لہجے میں حکم دیا اور تیزی سے کانفرنس روم سے باہر نکل گیا۔ میرب وہیں کھڑی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے گہری سانسیں لیتی رہی۔ اس شخص کا قرب اسے ایک عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر دیتا تھا۔ دوسری طرف شہر کے ایک تاریک اور خفیہ تہہ خانے میں سازشوں کا جال بنا جا رہا تھا۔ شاہ نواز سگار کا دھواں اڑاتا ہوا خستہ حال کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے قبضہ مافیا کا سرغنہ سکندر اور میرب کا جواری باپ غفار موجود تھا۔ ارحم خان کو گرانے کا اس سے بہتر موقع ہمیں نہیں ملے گا، شاہ نواز نے ایک فائل میز پر پھینکتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ اور شیطانی چمک تھی۔ اس فائل میں کیا ہے شاہ نواز صاحب؟ غفار نے لالچ سے فائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی انگلیاں پیسوں کی لالچ میں کانپ رہی تھیں۔ یہ اس کمرشل پلاٹ کی جعلی کاغذات ہیں جن پر تمہاری بیٹی اور فاطمہ کے جعلی دستخط بھی موجود ہیں۔ شاہ نواز نے ایک مکارانہ سی ہنسی ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ارحم خان نے زبردستی قبضہ کر کے اور دھوکہ دہی سے یہ زمین اپنے نام کروائی ہے اور تم مافیا کے لوگ اس زمین کی اصل خریدار ہو۔ لیکن اسے ارحم خان کیسے پھنسے گا؟ سکندر نے اپنے بھاری اور کرخت آواز میں سوال کیا۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا زخم تھا جو اس کی درندگی کی گواہی دیتا تھا۔ جب پولیس اسے زمینوں کے فراڈ میں گرفتار کرے گی تو اس کے سارے شیئرز گر جائیں گے۔ شاہ نواز نے سگار راکدان میں رگڑتے ہوئے سمجھایا۔ وہ جیل جائے گا اور پیچھے سے ساری کمپنی اور وہ اربوں کا پلاٹ میرے اور تم لوگوں کے قبضے میں ہوگا۔ غفار تمہیں تمہارے 50 لاکھ مل جائیں گے۔ غفار کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ مجھے صرف اپنے پیسوں سے مطلب ہے، چاہے ہم جیل جائیں یا میری بیٹی سڑک پر آئے۔ اس جواری باپ کے لہجے میں اپنی سگی بیٹی کے لیے ذرا برابر بھی محبت یا شرمندگی نہیں تھی۔ شاہ نواز اور سکندر نے کہکا لگایا اور اپنے اس گھنونے منصوبے کو حتمی شکل دینے لگے۔ اگلی صبح ارحم اپنی بلٹ پروف سیاہ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ میرب خاموشی سے اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ گاڑی شہر کے مضافات میں واقع ایک نئی کنسٹرکشن پروجیکٹ کی طرف جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر ایک گہری اور حب زدہ خاموشی تھی جسے صرف کار کے اے سی کی مدھم آواز ہی توڑ رہی تھی۔ تمہیں کل کی میٹنگ میں بولنے کی ضرورت نہیں تھی ویسے، ارحم نے اچانک خاموشی توڑتے ہوئے انتہائی روکھے پن سے کہا۔ اس کی نظریں سامنے سڑک پر موجود تھیں۔ میں نے وہ کیا جو اس وقت کمپنی کے مفاد میں تھا۔ میرب نے بھی اسے روکھے پن سے جواب دیا تو اس نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا تھا تاکہ ارحم کی طرف اسے نہ دیکھنا پڑے۔ کمپنی کے مفاد کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، ارحم نے غصے سے اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت مضبوط کی۔ تم صرف اپنے ان خاندان اور کاغذات پر دستخط کرنے کے بارے میں سوچو کیونکہ تمہیں زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ میرب نے یکدم مڑ کر ارحم کو دیکھا۔ آپ دنیا کے سب سے خود غرض انسان ہیں جسے ہر چیز میں صرف اپنا فائدہ اور زمین کے ٹکڑے نظر آتے ہیں۔ میرب کے لہجے میں شدید نفرت تھی۔
ارم نے اچانک گاڑی کو ایک زوردار بریک لگائی۔ گاڑی سڑک کے کنارے ٹائر رگڑتی ہوئی رک گئی تو میرب جھٹکے سے آگے کی طرف گری، لیکن ارم نے اسے اپنے طاقتور بازو اس کے سینے کے سامنے کرتے اسے ڈیش بورڈ سے ٹکرانے سے بچا لیا۔ اپنی زبان کو لگام دو میرب، ارم نے میرب کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی خطرناک لہجے میں کہا۔ اس کا بازو اب بھی میرب کے بہت قریب تھا۔ تم میری شرافت کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہو۔ میرب کی دھڑکنیں ارم کے اس اچانک عمل اور قربت سے بری طرح سے بے قابو ہو رہی تھی، تو ارم کا چہرہ اس کے چہرے سے چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ ارم کی سانسوں کی تپش میرب اور چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر ارم کے بازو کو اپنے سے دور دھکیلا۔ گاڑی چلائیں، ہمیں سائٹ پر پہنچنا ہے۔ میرب نے اپنی کانپتی ہوئی آواز کو چھپانے کی کوشش کی۔ ارم نے چند سیکنڈ تک اس کی گھبرائی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور پھر خاموشی سے گاڑی دوبارہ سڑک پر دوڑا دی۔ اس کے اپنے دل کی دھڑکنیں بھی معمول سے کچھ زیادہ ہی تیز تھیں، جیسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ کنسٹرکشن سائٹ پر پہنچ کر گاڑی رکی تو وہاں سینکڑوں مزدور کام کر رہے تھے اور بھاری مشینری جلدی سے چلنے کا شدید شور بھی تھا۔ گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ ارم نے اپنے سر پر پیلے رنگ کا سیفٹی ہیلمٹ پہنا اور ایک ہیلمٹ میرب کی طرف بڑھایا۔ اسے پہن لو اور میرے پیچھے پیچھے چلنا، ارم نے سخت لہجے میں ہدایت دی اور خود آگے بڑھ گیا۔ میرب نے ہیلمٹ پہنا اور اپنے لباس کو گرد سے بچاتی ارم کے پیچھے چلنے لگی۔ ارم وہاں موجود انجینئرز کو ہدایت دے رہا تھا اور میرب اس کی بتائی ہوئی پیمائش ایک ڈائری میں نوٹ کر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک زیر تعمیر بلند و بالا عمارت کے ڈھانچے کے بالکل نیچے کھڑے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والی آواز آئی، جیسے لوہے کی کوئی بہت موٹی زنجیر ہو۔ چیخو پکار مچ گئی، بھاگو بھاگو! کرین کی تار ٹوٹ گئی۔ ایک مزدور نے پوری طاقت سے چلاتے ہوئے خطرے کی گھنٹی بجائی تو میرب نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ سینکڑوں فٹ اوپر کام کرنے والی ایک دیو ہیکل کرین کا تار مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا اور اس کے ساتھ لٹکا ہوا ٹنوں وزنی کنکریٹ کا ایک بہت بڑا بلاک سیدھا انہی کی طرف گر رہا تھا۔ موت کے اتنے قریب دیکھ کر میرب کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ اس کے قدم زمین میں گڑ گئے تھے اور وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہل سکی تھی۔ ارم جو کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، اس کی نظر جیسے ہی گرتے ہوئے بلاک پر پڑی تو اس کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بجلی کسی تیزی سے میرب کی طرف چھلانگ لگائی۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ میرب کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ارم نے پوری طاقت سے میرب کو دھکا دیا اور اسے لے کر زمین پر گر پڑا۔ کنکریٹ کا وہ بھاری بلاک ان دونوں کے بالکل قریب ایک زوردار دھماکے سے گرا۔ زمین بری طرح سے لرز اٹھی اور گرد کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ ارم میرب کے اوپر گرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بازو میرب کے سر کے ارد گرد رکھ کر اسے مکمل طور پر محفوظ کر لیا۔ اڑتے ہوئے پتھروں اور کنکریٹ کے ٹکڑوں سے بچانے کے لیے ارم نے اپنی پشت کو ڈھال بنا لیا۔ دھول چھٹنے لگی اور چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ میرب نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولیں۔ ارم کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل سامنے تھا۔ وہ اتنا قریب تھے کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ ارم کی آنکھوں میں ایک شدید خوف اور فکر تھی تو اس نے آج تک کسی کے لیے محسوس نہیں کی تھی۔ تو تم ٹھیک ہو؟ ارم نے انتہائی نرم اور فکر مند لہجے میں پوچھا۔ یہ وہ ارم خان نہیں تھا جو مغرور اور بے رحم تھا۔ یہ ایک عام انسان تھا جو کسی کی جان بچا کر بے حد سکون محسوس کر رہا تھا۔ میرب کچھ بول نہیں سکی تھی۔ وہ صرف ارم کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اس کی دھڑکنیں اتنی تیز تیز چل رہی تھیں، اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ارم بھی اس کے دل کی آواز سن رہا ہے۔ اچانک میرب کی نظر ارم کے ماتھے پر پڑی۔ کنکریٹ کا ایک تیز ٹکڑا لگنے سے ارم کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا جو اس کی گالوں تک آ رہا تھا۔ اس کو چوٹ لگی تھی۔ میرب کی آواز میں پہلی بار ارم کے لیے ایک حقیقی تڑپ اور فکر شامل ہو گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھایا اور ارم کے ماتھے سے بہتے ہوئے خون کو اپنی انگلیوں سے روکا۔ ارم کو میرب کے اس لمس نے ایک عجیب سا سحر زدہ کر دیا۔ وہ اپنے ماتھے کے درد کو بالکل بھول گیا اور وہ صرف میرب کی قربت اور اس کے ہاتھوں کی نرمی کو محسوس کر رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے اور وقت جیسے تھم سا گیا۔ ارد گرد مزدور بھاگتے ہوئے آ رہے تھے لیکن ان دونوں کو کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں نفرت کی دیوار میں پہلی دراڑ پڑی تھی۔
رات کا وقت اور خان مینشن کے اندرونی اور خاموش حصے میں واقع ارحم کا کمرہ انتہائی پرسکون تھا۔ کمرے میں صرف ایک ہی ہلکی سی لیمپ کی روشنی تھی۔ ارحم صوفے پر بیٹھا تھا اور اس کا سر پیچھے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ میرب کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس اور وہ انتہائی احتیاط سے ارحم کے ماتھے کا زخم صاف کر رہی تھی۔ کمرے میں ایک ایسی خاموشی تھی جس میں دونوں اپنی دھڑکنیں صاف سن سکتے تھے۔ آپ کو اتنی بڑی بے وقوفی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ بلاک آپ کے اوپر گر جاتا تو کیا ہوتا؟ میرب نے روئی سے زخم صاف کرتے ہوئے ہلکی آواز میں اسے ڈانٹا تو اس کے لہجے میں اب وہ پرانی تلخی نہیں تھی۔ میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا تھا، ارحم نے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی دھڑکن اور سچائی تھی۔ کیوں؟ تاکہ آپ مجھ سے کاغذات پر دستخط کروا سکیں۔ میرب نے طنز کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز میں وہ پرانی کاٹ نہیں تھی۔ تو ارحم نے اچانک سے اپنی آنکھیں کھولیں، میرب کا ہاتھ پکڑ لیا جو زخم صاف کر رہا تھا۔ میرب کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ ارحم نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ دونوں ایک بار پھر بہت قریب تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں صرف ایک لالچی اور بے حس درندہ ہوں؟ ارحم کی آنکھوں میں گہری تکلیف تھی۔ وہ کمرشل پلاٹ میرے لیے صرف پیسے کا ذریعہ نہیں۔ میرے باپ نے ساری زندگی محنت کی لیکن وہ اپنے خواب پورے نہیں کر سکے۔ وہ پلاٹ ان کی آخری نشانی اور میں وہاں ان کے نام سے ایک ایسا پروجیکٹ بنانا چاہتا ہوں جو ان کی پہچان بن سکے۔ میرب ارحم کی آنکھوں میں چھپی اس پرانی تکلیف کو صاف دیکھ سکتی تھی۔ پہلی بار اسے ارحم ایک ظالم شخص کے بجائے ایک ایسا بیٹا لگا جو اپنے باپ کی محبت میں اندھا ہو کر غلط راستے پر چل پڑا تھا۔ لیکن کسی کا حق چھین کر آپ اپنے باپ کی روح کو خوش نہیں کر سکتے۔ میرب نے انتہائی نرمی سے ارحم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنا ہاتھ ارحم کی گرفت سے نہیں چھڑایا۔ ارحم نے میرب کی آنکھوں میں دیکھا۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو۔ ارحم نے پہلی بار اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے انداز میں سر جھکایا۔ اس کی ایک کمزوری میرب کے دل میں گھر کر گئی۔ دونوں کے درمیان اب ایک ایسا انکاہ اور مضبوط رشتہ قائم ہو چکا تھا جو نفرت سے کوسوں دور تھا۔ صبح کی نرمی اور روشن کرنیں خان مینشن کے وسیع دالان میں پھیل رہی تھیں اور میرب کی آنکھیں کھلیں تو اسے پچھلی رات کی تمام مناظر ایک دم سے پھر یاد آ گئے۔ وہ مسکرائی اور اٹھ کر واش روم جانے لگی۔ تم جاگ گئی میرب؟ ارحم کی بھاری اور پرکشش آواز اس کو سنائی دی تو میرب کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ساختہ تیز ہو گئی۔ ارحم نے سیاہ رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جی میں جاگ گئی۔ آپ کا زخم کیسا ہے اب؟ میرب نے نظریں جھکا کر انتہائی نرمی سے پوچھا۔ ارحم چلتا ہوا میرب کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی گہری بوری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میرے ماتھے کا زخم اب بہت بہتر ہے اور یہ تمہارے ہاتھوں کی نرمی کا کمال ہے۔ ارحم نے میرب کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے کہا تو میرب کے گالوں پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنے دوپٹے کا کونا انگلیوں میں لپیٹ لیا۔ ارحم کا یہ نیا روپ اس کے لیے بہت زیادہ حیران کن اور ساتھ میں بہت دلکش بھی تھا۔ آپ کو آج آرام کرنا چاہیے تھا، دفتر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرب نے اس کی شرٹ کے کالر کی طرف دیکھتے ہوئے محتاط انداز میں مشورہ دیا۔ میرب کے اس فکر نے ارحم کے دل میں ایک میٹھی سی لہر دوڑا دی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ مجھے اب تمہاری عادت سی ہو گئی ہے میرب، اور تمہارے بغیر تو مجھے آرام نہیں ملے گا۔ ارحم کی آواز میں ایک ایسا زہر تھا جس نے میرب کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ میرب نے گھبرا کر قدم پیچھے ہٹائے، جلدی سے کچن کی طرف مڑی۔ ارحم وہیں کھڑا مسکراتا وہ اس کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھتا رہا۔ دوسری طرف شہر کی ایک تاریک اور خفیہ اڈے میں سازشوں کا ایک جال مکمل کیا جا رہا تھا۔ شاہ نواز قبضہ مافیا کے سرغنہ سکندر اور میرب کے جواری باپ غفار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کمرے میں دھوئیں کی بدبو اور ایک پراسرار سی خاموشی تھی۔ کام ہو گیا شاہ نواز صاحب، سکندر غنڈے نے اپنے کرخت بھیانک آواز میں اطلاع دی اور ایک موٹی سی فائل شاہ نواز کی طرف بڑھائی۔ شاہ نواز کے چہرے پر ایک شیطانی اور مکارانہ سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے بےتابی سے فائل کھولی۔ بہت خوب سکندر، اب ارحم خان کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ شاہ نواز نے سگار کا لمبا کش لیتے ہوئے غرور سے کہا۔ اس میں تمام جعلی کاغذات مکمل ہیں جو ثبوت کریں گے
کہ ارحم زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ غفار نے لالچ سے آگے بڑھ کر پوچھا، اور میرے 50 لاکھ مجھے کب ملیں گے شاہ نواز صاحب؟ غفار کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کی فکر کے بجائے صرف اور صرف پیسوں کی ہوس اور لالچ چمک رہی تھی۔ تمہیں تمہارے پیسے بھی کل صبح مل جائیں گے غفار۔ جیسے ہی پولیس ارحم خان کو گرفتار کرے گی یہ رقم تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ شاہ نواز نے غفار کو تسلی دی اور ایک شیطانی قہقہہ بھی لگایا۔ کل صبح خان مینشن میں وہ طوفان آئے گا جو ارحم خان کی ساری سلطنت کو زمین بوس کر دے گا۔ دوپہر کے وقت ارحم میرب کو مینشن کی لائبریری میں لے گیا۔ یہ کمرہ ارحم کے والد کا تھا اور ارحم کے علاوہ کسی کو یہاں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ کمرے میں پرانی کتابوں کی خوشبو اور ایک عجیب سا سکون تھا۔ ارحم نے ایک پرانی الماری کھولی اور اس میں سے خستہ حال فائل نکال کر میز پر رکھی۔ یہ وہ خواب تھا جو میرے باپ نے دیکھا تھا میرب۔ ارحم نے ایک پرانا خستہ حال نقشہ میرب کے سامنے کھولا تھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی اداسی اور سچائی تھی جو میرب کو اندر تک بے قرار کر رہی تھی۔ میرے باپ نے ساری زندگی ایمانداری سے کام کیا اور اس پلاٹ پر شہر کا سب سے بڑا اور شاندار اسپتال بنانا چاہتا تھا، لیکن ان کی موت نے ان کا یہ خواب ادھورا چھوڑ دیا۔ ارحم کی آنکھوں میں ایک پرانی چبھن تھی۔ اس نے سختی سے میز کے کنارے کو پکڑ لیا۔ یہ بہت خوبصورت خواب ہے ارحم، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اسے ضرور پورا کریں گے۔ میرب نے بے ساختہ اپنا ہاتھ ارحم کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ ارحم نے حیرت اور خوشی سے میرب کے نرم اور نازک ہاتھ کو دیکھا، پھر اس کی گہری بھوری آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ تیزی سے سمٹ رہا تھا، سانسیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھیں۔ ارحم نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی میرب کے ہاتھ کے اوپر رکھ لیا۔ کیا تم اس خواب کو پورا کرنے میں میرا ساتھ دو گی میرب؟ ارحم نے انتہائی قریب آ کر سرگوشی کے سے انداز میں پوچھا تو اس کی گرم سانسیں میرب کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں ہمیشہ حق کا ساتھ دیتی ہوں اور آپ کا یہ مقصد صرف پاکیزہ ہے۔ میرب کی آواز کب کب آ رہی تھی اور اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ارحم نے میرب کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا اور اس کی آنکھوں میں ایک انکہا وعدہ تھا۔ ان کے درمیان موجود تمام غلط فہمیوں اور نفرت کی دیواریں اسے ایک لمحے میں مکمل طور پر گر چکی تھیں۔ رات کے کھانے کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر پوری فیملی موجود تھی۔ ارحم میرب کے بالکل سامنے بیٹھا تھا اور وقتاً فوقتاً اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ شاہ نواز کی مکار نظریں ان دونوں کی قربت کو بہت غور سے دیکھ رہی تھیں۔ شاہ نواز نے موقع جان کر میرب کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ فاطمہ، بہت سنا ہے تمہارا شوہر غفار آج کل شہر کے سب سے بڑے غنڈے کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ شاہ نواز نے لقمہ توڑتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، ایسی گھٹیا فیملی کی لڑکیوں کا کیا بھروسہ کب کس کے ساتھ بھاگ جائیں۔ میرب کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں گرا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاطمہ نے بھی بے بسی سے سر جھکایا۔ اس سے پہلے کہ میرب کچھ بولتی ارحم نے اپنا ہاتھ زور سے میز پر مارا۔ پلیٹیں اور گلاس بری طرح سے جھنجھنا اٹھے تھے۔ اپنی زبان کو لگام دے چچا جان۔ ارحم کی دھاڑ سے پورا ڈرائنگ روم گونج اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میں صرف حقیقت بتا رہا ہوں ارحم، تم اس جواری کی بیٹی کو اتنی طرفداری کیوں کر رہے ہو؟ شاہ نواز نے ڈرتے ڈرتے اپنے الفاظ کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ میرب صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ وہ میری ذمہ داری اور اس گھر کی عزت۔ ارحم نے اپنی کرسی پیچھے دھکیلی اور کھڑا ہو گیا۔ آئندہ اگر کسی نے میرب یا خالہ جان کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو میں اس کی زبان کھینچ لوں گا، چاہے وہ اس گھر کا کوئی بھی فرد ہو۔ میرب نے حیرت اور عقیدت سے ارحم کی طرف دیکھا۔ ارحم جس طرح سب کے سامنے اس کی ڈھال بن کر کھڑا تھا، اسے میرب کے دل میں ارحم کے لیے محبت کی ایک مضبوط بنیاد رکھ دی تھی۔ ارحم نے میرب کی طرف ایک پرسکون نظر ڈالی اور غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ مینشن کے سب لوگ سو چکے تھے۔ شاہ نواز خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں وہی فائل تھی جو سکندر نے اسے دی تھی۔ وہ بلی کی طرح دبے قدموں ارحم کی لائبریری کی طرف بڑھا۔
اس نے چاروں طرف دیکھا اور احتیاط سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے وہ جعلی کاغذات جن پر میرب اور فاطمہ کے جعلی دستخط موجود تھے ارہم کی الماری کے خفیہ خانے میں چھپا دی۔ کل صبح جب پولیس یہاں پر چھاپا مارے گی تو یہ کاغذات ارہم خان کی موت کا پروانہ ثابت ہوں گے، شاہ نواز نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی فتح کی چمک تھی۔ اس نے فائل کو اچھی طرح چھپایا اور اسی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے مکمل یقین تھا کہ اس کی بچھائی ہوئی بساط پر اب ارہم خان مکمل طور پر مات کھا چکا ہے اور کل صبح کو سورج ارہم کے لیے تباہی کا پیغام لے کر آئے گا۔ اسی رات میرب نیند نہ آنے کی وجہ سے مینشن کی کھلی چھت پر آ گئی۔ سرد ہوا کے جھونکے اس کے کھلے بانوں سے الجھ رہے تھے۔ وہ آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھ رہی تھی اور اس کے ذہن میں صرف ارہم کا چہرہ اور اس کا وہ دفاعی انداز گردش کر رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ارہم بلیک ٹراؤزر اور گرے ٹی شرٹ میں وہاں کھڑا تھا۔ اس کے بکھرے بال اور سنجیدہ چہرہ اسے انتہائی پرکشش بنا رہے تھے۔ نیند نہیں آ رہی میرب؟ ارہم نے چلتے ہوئے میرب کے بالکل قریب آ کر پوچھا تو میرب نے گھبرا کر اپنے بال سمیٹے، تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ بس یوں ہی ذرا تازہ ہوا کھانے آ گئی تھی۔ آپ کیوں جاگ رہے ہیں؟ میرب نے اپنی دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے جواب دیا۔ ارہم نے چھت کی منڈیر پر ہاتھ رکھا اور میرب کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گیا۔ جب دل میں طوفان ہو تو نیند کہاں آتی ہے؟ ارہم کی آواز میں گہرا راز چھپا ہوا تھا۔ اس کی نظریں میرب کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کیسا طوفان ارہم؟ میرب نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ارہم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرب کی انگلیوں کو چھوا تو میرب کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، لیکن اس نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا۔ وہ طوفان جو تم نے میرے اندر برپا کر دیا؟ ارہم نے انتہائی نرمی سے میرب کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا۔ کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو میرب؟ ارہم کی آنکھوں میں ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب وہ اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ اس کا لمس میرب کو ایک انوکھی سی گرمی کا احساس دلا رہا تھا۔ نفرت تو شاید میں نے کبھی کی ہی نہیں تھی، بس آپ کا غصہ اور تکبر مجھے دور رکھتا تھا۔ میرب نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سچائی سے اعتراف کیا۔ اب مجھے وہ ارہم خان نظر آ رہا ہے جو بہت اچھا اور سچا انسان ہے۔ ارہم کے چہرے پر ایک انتہائی خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے میرب کے ہاتھوں کو ہلکا سا چوما۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے ہار نہیں مانی میرب، لیکن تمہارے سامنے میں اپنی ساری انا ہار چکا ہوں۔ ارہم نے میرب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی محبت کا خاموش اقرار کیا تو میرب کی آنکھیں خوشی سے بھیگ گئیں۔ وہ دونوں چھت کی منڈیر کے پاس ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے کھڑے تھے، خاموش، میں بھی ان کے دل کی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ رات ان کی محبت کی پہلی اور سب سے خوبصورت رات تھی جو ان دونوں کو ایک اٹوٹ رشتے میں باندھ رہی تھی۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کل صبح ان کی اس محبت اور ان کی زندگی میں کتنا بڑا خوفناک طوفان آنے والا ہے۔ اگلی صبح کا سورج خان مینشن کے لیے ایک انتہائی خوفناک اور بھیانک طوفان کی نوید لے کر آیا۔ مینشن کے بھاری دروازے پر زوردار آواز سے کھلے اور پولیس کی درجنوں گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ پورے گھر میں ایک دم ہنگامہ برپا ہو گیا اور خاموشی ایک دم سے خوف میں بدل گئی۔ ارہم اپنے کمرے سے باہر نکلا تو پولیس اہلکاروں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ یہ کیا تماشا ہے انسپکٹر؟ اور تم لوگ میرے گھر میں اس طرح کیسے داخل ہو سکتے ہو؟ ارہم کی آواز میں اس کا مخصوص غصہ اور حاکمیت تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لی۔ مسٹر ارہم خان، آپ کو زمینوں کے فراڈ اور دھوکہ دہی کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ رہا گرفتاری کا وارنٹ۔ پولیس انسپکٹر نے ایک قانونی کاغذ ارہم کے سامنے لہراتے ہوئے انتہائی دو ٹوک اور سخت لہجے میں کہا۔ شاہ نواز جو اسی لمحے کے انتظار کر رہا تھا فوراً آگے بڑھا اور اس سے جھوٹی ہمدردی کا شاندار ناٹک شروع کر دیا۔ انسپکٹر صاحب، آپ کو کوئی بہت ہی بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا بھتیجا تو ایسا کوئی غیر قانونی کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ آپ اسے ایسے بغیر کسی ثبوت کے یوں نہیں لے کر جا سکتے۔ شاہ نواز نے پولیس کو روکنے کی انتہائی ایک ناکام اور مصنوعی سی کوشش کی تھی۔
انسپکٹر نے شاہ نواز کو پیچھے ہٹایا اور اہلکاروں کو اشارہ کیا۔ اہلکاروں فوراً آگے بڑھ کر ارحم کے مضبوط ہاتھوں میں بھاری ہتھکڑیاں پہنا دی۔ ارحم کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری تھی اور وہ اپنے چچا کی منافقت اور اس ساری سازش کو فوراً سمجھ گیا۔ ارحم کو ہتھکڑیاں لگا کر گھر سے باہر لے جایا گیا۔ پولیس والے نے مکمل دھکیل دیا۔ میرب سیڑھیوں پر کھڑی سب تماشا شدید صدمے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر سب کو روک دے، لیکن اس کی آواز خوف سے حلق میں پھنس گئی۔ ارحم نے پولیس وین کے دروازے سے مڑ کر آخری بار میرب کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ خاموش پیغام تھا۔ میرب وہیں کھڑی فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی ارحم ان تمام الزامات میں 100% بے گناہ ثابت ہوگا۔ وہ اسی وقت اپنے دل میں قسم کھاتی ہے کہ وہ ارحم کو اس گھرانی سازش سے نکالنے کے لیے اپنی جان لڑا دے گی اور اصل مجرموں کو بے نقاب کر کے چھوڑے گی۔ ارحم کے جانے کے بعد خان مینشن میں ایک ماتم کا سما تھا۔ فاطمہ رو رو کر بے حال ہو رہی تھی، لیکن میرب کے پاس رونے کا بالکل کوئی وقت نہیں تھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی سیدھا ارحم کے ایک کمرے میں گئی۔ اس کا پرسنل لیپ ٹاپ الماری سے نکالا۔ ارحم نے پچھلی رات باتوں باتوں میں اسے اپنے تمام اہم پاس ورڈز بتا دیے تھے۔ میرب نے فوراً لیپ ٹاپ آن کیا اور کمپنی کی انتہائی خفیہ ریکارڈنگز تک رسائی حاصل کی۔ میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ تم نے ارحم خان سے نہیں، مجھ سے دشمنی مول لی ہے۔ میرب نے لیپ ٹاپ کی اسکرین و بھرنے والے اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے انتہائی غصے سے خود کلامی کی تھی۔ وہ دن رات ایک کر کے ان تمام جعلی کاغذات کی جانچ پڑتال کرتی رہی جو شاہ نواز اور مافیا نے ارحم کو پھنسانے کے لیے بنائے تھے۔ اس کی آنکھیں نیند کی کمی سے سرخ ہو رہی تھیں، لیکن اس کے ارادے چٹان سے زیادہ مضبوط تھے۔ وہ ہر ٹرانزیکشن کو باریکی سے چیک کر رہی تھی۔ ماں، مجھے فوراً اس کمرشل پلاٹ کے اصلی کاغذات دیں جو آپ کے پاس سالوں سے محفوظ ہیں۔ میرب نے اپنی والدہ فاطمہ کے پاس جا کر انتہائی غصے اور جلدی میں کہا۔ فاطمہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے پرانے ٹرنک میں چھپی وہ پرانی فائل نکال لی اور میرب کے حوالے کر دی۔ اللہ تمہاری اور ارحم کی مدد کرے میری بچی۔ فاطمہ نے روتے ہوئے میرب کا ماتھا چوما، اس کی دعائیں دی۔ میرب نے ارحم کی کمپنی کے سب سے قابل اور مہنگے وکیلوں کی ٹیم کو اس رات مینشن کی کانفرنس میں اکٹھا کر لیا۔ تمام وکیل میرب کی ذہانت اور اس کی جمع کیے گئے ثبوتوں کو دیکھ کر حیران تھے۔ سر، یہ بینک سٹیٹمنٹس دیکھیں اور یہ تمام ادائیگیاں مافیا کے سرغنہ سکندر کے غیر ملکی اکاؤنٹ سے میرے باپ غفار اور شاہ نواز کے خفیہ اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ میرب نے میز پر تمام کاغذات بچھاتے ہوئے انتہائی پر اعتماد اور پیشہ ورانہ انداز میں وکیلوں کو بریفنگ دی۔ وہ مکمل طور پر جان جاتی کہ اس ساری سازش کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، اور نہیں بلکہ شاہ نواز ہے۔ وہ ارحم کی کمپنی کے سب سے قابل وکیل کی ٹیم کو اکٹھا کرتی اور ایک انتہائی زبردست جوابی کارروائی کا منصوبہ کرتی ہے۔ وہ عدالت میں شاہ نواز کو بے نقاب کرنے کے لیے ہر چھوٹا بڑا ٹھوس ثبوت جمع کر لیتی اور اگلے ہی صبح کا انتظار کرنے کی لگتی۔ اگلے دن عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ صحافی، وکلا اور تماشائی وہاں پر بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ارحم کٹہرے میں کھڑا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، لیکن اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی خوف یا شرمندگی نہیں تھی۔ اس کی نظریں صرف سامنے کھڑی میرب پر جمی ہوئی تھی۔ میرب وکیلوں کی ٹیم کے ساتھ اگلی صف میں مضبوط چٹان کی طرح موجود تھی۔ اس کا ہر انداز اعتماد سے بھرپور تھا۔ کارروائی شروع سے ہوتی میرب خود وکیل کے ساتھ جج کے سامنے پیش ہوئی۔ یور آنر، یہ رہے مافیا میرب باپ غفار اور ارحم کے چچا شاہ نواز کے درمیان ہونے والی کروڑوں روپے کے لین دین کے تمام ثبوت۔ میرب نے ایک بھاری فائل جج کے سامنے رکھتے ہوئے انتہائی بلند اور گونجتی ہوئی آواز میں کہا۔ جج نے چشمہ پہن کر ان تمام بینک اکاؤنٹس کو انتہائی غور سے دیکھا تو کٹہرے کے دوسری طرف کھڑے ہوئے شاہ نواز اور غفار کے چہروں پر خون خشک ہو چکا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور ہو رہے تھے اور ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میرب نے اپنا پلاٹ کے کاغذات کا استعمال کرتے ہوئے زبردست قانونی چال چلی۔ فرانسک رپورٹ جج کو پیش کرتی اس نے دستخط بالکل جعلی ہیں یور آنر، اور یہ میرے پاس موجود ہیں اصلی کاغذات۔ ان سب کا ثبوت ہے کہ مافیا نے کس طرح جعلی دستخطوں سے زمینیں ہتھیار رکھی ہیں اور ارحم کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پھنسایا جا رہا ہے۔ میرب نے غفار اور شاہ نواز کی
طرف قہر آلود نگاہ ڈالتے ہوئے عدالت کے سامنے اپنا بیان دیا۔ جج تمام ثبوت اور فرانسک رپورٹس دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عدالت کے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ جج نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اپنا ہتھوڑا میز پہ مارا۔ عدالت ان تمام ثبوتوں کی روشنی میں ارحم خان کو بے گناہ قرار دیتی ہے اور فیصلہ ارحم کے حق میں آتا ہے۔ جج کی گرجدار آواز نے حق کا فیصلہ سنا دیا اور عدالت مافیا کے تمام اثاثے فوری طور پر منجمد کرنے کا حکم دیتی ہے۔ پولیس فوراً حرکت میں آتی ہے۔ میر اب کباب غفار اور مافیا کا سرغنہ سکندر وہیں عدالت سے گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ ارحم کو باعزت بری کر دیا جاتا تھا۔ ہتھ کڑیاں کھلتے ہی ارحم کٹہرے سے باہر آتا اور سب سے پہلے میرب کو اپنے سامنے پاتا۔ ان دونوں کی نظریں ملتی ہیں اور دھڑکنوں کا شور عدالت کے شور سے کہیں زیادہ ہوتا۔ ارحم باعزت رہا اور خان مینشن واپس آتا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ اور شدید غصہ دونوں موجود تھے۔ مینشن میں قدم رکھتے ہی اس کا سب سے پہلا قدم اپنے غدار چچا شاہ نواز کا گریبان پکڑنا ہوتا ہے۔ تم نے میرے باپ کی محنت اور میری پیٹھ میں چھرا کونپنے کی کوشش کی شاہ نواز۔ ارحم نے شاہ نواز کو گریبان سے پکڑ کر پوری طاقت سے جھنجھوڑا۔ اس کی گرجدار آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو ارحم، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھے لالچ نے بالکل اندھا کر دیا تھا۔ شاہ نواز روتا ہوا ہاتھ جوڑ کر ارحم کے قدموں میں گر پڑا اور گڑ گڑانے لگا۔ ارحم اسے زوردار دھکا دے کر مینشن سے باہر نکال دیتا ہے۔ خاندانی جائیداد سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیتا ہے۔ نکل جاؤ میری نظروں سے دور، آج کے بعد تمہارا اس گھر سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس کے بعد ارحم مڑ کر میرب کے پاس آتا ہے جس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ ارحم انتہائی نرمی سے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور میرب کے آنسو صاف کرتا ہے۔ اس کی قربت میرب کے دل کی دھڑکنوں کو بے قابو کر دیتی ہے۔ ارحم کا چہرہ میرب کے چہرے کے بہت قریب ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دنیا کا ہر سکون پا لیتے ہیں۔ ارحم اچانک اپنے مینیجر سے ایک فائل منگواتا ہے اور سب کے سامنے اپنے میگا پروجیکٹس کے بلو پرنٹس نکال کر انہیں بیچ کے پھاڑ دیتا ہے۔ سب لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگتے ہیں اور وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اس اربوں روپے کے کمرشل پلاٹ پر اب کوئی مال نہیں بنائے گا۔ ارحم نے انتہائی پرسکون اور اونچی آواز میں کہا، جس میں بلا کا سکون تھا، بلکہ وہ وہاں میرب کے نام سے ایک بہت بڑا فری فلاحی ہسپتال اور ادارہ قائم کرے گا جو ہمیشہ غریبوں کے لیے ہوگا۔ میرب یہ سن کر حیرت اور خوشی سے بے ساختہ ارحم کے گلے لگ جاتی ہے۔ ارحم نے بھی اپنی مضبوط بازو اس کے گرد لپیٹ لیے۔ سب کی موجودگی کے باوجود ان دونوں کو اس وقت صرف ایک دوسرے کی قربت اور دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ ارحم کا لمس میرب کو دنیا کا سب سے محفوظ مقام لگ رہا تھا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی اور کچھ ہی دنوں کے بعد خان مینشن کے وسیع لان میں انتہائی خوبصورت اور شاندار انتظامات کیے گئے۔ آج ارحم اور میرب کا نکاح تھا اور پورا گھر مہنگے پھولوں اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجا تھا۔ ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ارحم ایک انتہائی قیمتی اور شاندار سیاہ شیروانی میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے پر غرور کی جگہ ایک پرسکون سی مسکراہٹ تھی جس کی شخصیت کو مزید دلکش بنا رہی تھی اور وہ اپنی نظریں میرب سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ میرب سرخ رنگ کے روایتی اور بھاری عروسی جوڑے میں ایک ملکہ کی طرح لگ رہی تھی اور اس کے ماتھے پر سجا جھومر اور آنکھوں میں موجود حیا اسے دنیا کی خوبصورت ترین دلہن بنا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ مہندی سے سجے ہوئے تھے اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ قاضی صاحب نے نکاح کے بول پڑھانے شروع کیے۔ ہر طرف ایک پرسکون اور مقدس خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرب فاطمہ بنت غفار کے آپ کو ارحم خان ولد مسعود خان اتنے حق مہر عوض کے اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ قاضی صاحب نے میرب سے پوچھا اور میرب نے ارحم کی طرف ایک نظر دیکھا جس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور ایک نیا وعدہ تھا۔ دونوں باری باری انتہائی محبت اور یقین کے ساتھ قبول ہے کہتے ہیں اور نکاح نامے پر دستخط کرتے ہیں۔ فاطمہ اپنی بیٹی کی شاندار خوشی اور قسمت دیکھ کر زمین پر گر کر سجدہ شکر ادا کرتی ہیں۔ اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو چھلک پڑے کہ اس کی بیٹی کو دنیا کا سب سے بہتر اور مضبوط جیون ساتھی مل گیا۔ ارحم مسکراتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور میرب کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتا ہے۔ اس کے لمس کی گرمی میرب کے پورے وجود میں پھیل جاتی ہے اور وہ شرما کر اپنی پلکیں جھکا لیتی ہے۔ یہاں سے ایک نئی پرسکون اور محبت سے بھری زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔
جہاں تلخیوں کی کوئی جگہ نہیں۔ ایک ظالم اور غصے والے شخص اور ایک اصول پسند لڑکی کی یہ کہانی ایک انتہائی خوبصورت اور خوشگوار موڑ پر اپنے انجام کو پہنچی۔ ارحم اور میرب ہمیشہ کے لیے ایک ہو جاتے ہیں اور ان کا پیار ہر سازش اور ہر نفرت کو شکست دے کر امر ہو جاتا ہے۔